تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلم بأن الله يرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا توسر وتمم بالخير. انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہو تو اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کے پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے. دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے. معزز حاضرین، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم نے نماز مغرب باجماعت ادا کی. دعا کریں اللہ رب العالمین میری اور آپ کی نماز کو قبول فرمائے، مرتے دم تک اللہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، چونکہ سفر کا تھکا ہوا ہوں اس لیے میں نے عنوان بدل دیا ہے. انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. اس نیت کے ساتھ ہم بیٹھیں کہ انشاءاللہ جو باتیں عمل سے متعلق ہوگی ہم عمل کر کے رہیں گے. کیا بھائی؟ کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے اپنا ایک اصول بیان فرمایا ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. جو انسان خود کی حاضری کے ساتھ ساتھ دل و دماغ کو بھی حاضر نہیں رکھتا، اس کے لیے کوئی بیان، کوئی واعظ، کوئی تقریر فائدہ نہیں دیتی، البتہ الٹا نقصان کرتی. ایک جگہ میرا بیان ہوا نا، حلال کماؤ، حلال کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ. ایک بیچارے بیان سننے کے بعد مسجد کا پیسہ کھا گئے. جب سالانہ حساب و کتاب کی باری آئی، لوگوں نے پوچھا کیا بھائی، تو بولنے لگے ارے اللہ کے بندو، آپ لوگ پروگرام تو کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے.
پروگرام میں مولانا نے کیا کہا تھا؟ حلال اور پاکیزہ کھاؤ. میں نے مسجد کا پیسہ اس لیے کھایا کہ مسجد کے پیسے سے زیادہ پاکیزہ اور حلال پیسہ کون سا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ زندہ دلی کے ساتھ نہیں سنیں گے فائدہ بھی بیان فائدہ کرنے کے بجائے نقصان کرتا ہے. تو میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ کے سامنے جو آیت شریفہ پیش کیا ہوں، اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے نرالے انداز کو بکھیرا ہے اور فرمایا کہ عالم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ بھول گیا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. یہ آیت ابو جہل جو بڑا سرکش تھا اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے آیت نازل فرمائی کہ عالم یعلم بان اللہ یرا، وہ اس چیز کو بھول گیا ہے کہ وہ نبی کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے اس کا رب اسے نہیں دیکھ رہا. تو انسان کو جو زندگی ملی ہے اللہ کی جانب سے، اس چیز کو کبھی نہ بھولو زندگی میں کہ ہماری زندگی بیکار ہے. اللہ کی قسم میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو آواز دی اور بتایا اور سمجھایا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میرے بندے یہ نہ کبھی سوچنا کہ تیری زندگی آزاد ہے، تجھے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. خبردار، تیری زندگی کا ایک ایک پل، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دربار میں سوال کا محتاج ہے. اپنی زبان کو بے لگام بنانے سے پہلے سوچ لیا کر، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تیری زبان سے جو لفظ بھی نکلے گا، جو بول بھی آئے گا اور جو آواز بھی نکلے گی، اللہ کے فرشتے اس آواز کو فوراً اچک لے رہے ہیں، اللہ کے فرشتے اس آواز کی ریکارڈنگ بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس زبان کو کنٹرول میں رکھو جی جناب. ہماری آواز بھی بیکار نہیں ہے اور ہماری زندگی کی حرکتیں بھی بیکار نہیں. اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بٹھا کے سمجھایا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. او میرے لختے جگر، او میرے نور نظر، اس بات کو نہ بھول کہ تیری زندگی پر اللہ کی نظر ہے، اللہ کی قدرت تجھے پکڑنے پر قادر ہے. اور یہ بات جان لے، تو اپنی زندگی میں اور پوری کی پوری کائنات میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تو نیکی کرے، رائی کے دانے کے برابر بھی تو گناہ کرے، اور اگر وہ گناہ آسمانوں کی ہواؤں کے جگر میں ہو یا سمندر کی گہرائی میں ہو یا چٹان کے کلیجے میں ہو، یاتی بھی اللہ، قیامت کے میدان میں اللہ اس نیکی کو سب کے سامنے لا کر رہے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی نظر اور اللہ کی پکڑ بچے کو سمجھا رہے ہیں جی. اللہ اکبر. بچے آج ہم لوگ ہیں، جب تک مسجد میں رہیں گے، شریف بنیں گے، مسجد سے باہر چلے جائیں گے، ہم میں اور جنگلی جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن لقمان علیہ السلام بچے کے دل میں ایمانی اسپرٹ پیدا کر رہے ہیں، بیٹے خبردار، آسمانوں کی ہواؤں میں چھپ جا، چٹان کے جگر میں بند ہو جا، سمندر کی گہرائیوں میں نکل جا، لیکن جان لے اچھائی وہاں بھی ہوگی، وہ بھی حاضر کی جائے گی، برائی وہ بھی ہوگی تو میدان محشر میں بتا دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جگایا اور بتایا، اے انسان، جب سے تو پیدا ہوا ہے تب سے لے کر تیری موت تک ہم نے ایسے کیمروں کو فٹ کیا ہے جو تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، جو تجھ سے کبھی خراب نہیں ہوں گے، اور وہ کیمرے کبھی بند نہیں ہوں گے. فرشتوں کی شکل میں انسان اللہ رب العالمین کے قدرت اور پکڑ سے بے خبر ہو کر جس طرح آوارہ زندگی جیتا ہے، میرے بھائیوں،
ایک بچہ اپنے باپ کے سامنے بدماشی نہیں کر سکتا، ایک چور پولیس کے سامنے چوری نہیں کر سکتا، ایک مسلمان جس کا دل میں ایمان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کی زندگی بے لگام کیسے ہو سکتی ہے، پھر اس کی زندگی گمراہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ نے سمجھایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اے لوگو، اے میرے بندو، اس چیز کو نہ بھولو، ہم نے کیمرے کی شکل میں دو فرشتوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے، یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے جو تم اپنی زندگی میں کرتے ہو وہ ساری چیزوں کو تحریر کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کی ویڈیو کرتے ہیں۔ میرے بھائی، بڑے بڑے شاپنگ ہال میں چلا گیا، سونار کی دکان میں چلا گیا، مالداروں کے مکان پہ چلا گیا، کیمرے کو دیکھ کے بھٹک گیا۔ اے انسان ہوش میں آ، انسان کا بنایا ہوا کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، یہ بند بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کرامن کاتبین کی شکل میں میرے تیرے پیچھے دو کیمروں کو فٹ کیا ہے، جو کبھی خراب نہیں ہوں گے، جو کبھی بند نہیں ہوں گے، اور جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور انہی کیمروں کے اندر سے جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے، مثلا میدان محشر میں سب کے سامنے اسکرین پہ ویڈیو چلائی جا رہی ہے، ایسا معلوم ہوگا۔ وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ ہائے میرے اللہ، قیامت کے میدان میں میری تمہاری زندگی کی ساری کرپشن کی فائلوں کو کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ میدان محشر میں میرے تیری زندگی کی ساری ڈائری کھول کے رکھ دی جائے گی، میری تیری زندگی کا سارا کالا چٹا کھول کے بتا دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، ایسا محسوس ہو رہا ہوگا اسکرین پر گویا میری تیری زندگی کی ساری ویڈیو چلائی جا رہی ہوگی، اور مجرم کہے گا، گنہگار کہے گا، اللہ کا نافرمان کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو ہو کیا گیا ہے؟ اس نے ہماری زندگی کی نہ چھوٹی نیکی چھوڑی ہے، نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، سب کو ریکارڈ کر دیا ہے، سب کی ویڈیو موجود ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو احساس دلایا کہ اللہ کی نظر بندے پہ کس طرح ہے۔ اگر دل میں یہ خیال ہو کہ میرے اور آپ کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی کوئی آدمی گناہ کر سکتا ہے، کبھی چوری کر سکتا ہے، اور کبھی کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، کبھی کوئی آدمی نبی کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جب یہ تصور دل میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے بھائی، ہمارا یہ ڈر، یہ خوف نہ صرف رمضان میں آتا ہے جناب۔ رمضان میں ہے نا، انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، صبح سے شام تک انسان پیاسا ہے، بچہ کیا جوان کیا مرد کیا عورت، پانچوں ٹائم منہ لگا رہے ہیں وضو کے لیے، پانی اور نل کے ساتھ کلی کر رہے ہیں، پیاسا تو ہے، اللہ اکبر، معدہ سوکھ چکا ہے، حلق سوکھ چکا ہے، پیاس کی شدت ہے، پانچوں مرتبہ کلی کرتا ہے، لیکن منہ میں پانی نہیں، حلق سے نیچے پانی کا ایک قطرہ نہیں اتارتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف رمضان میں اللہ دیکھتا ہے، بعد میں اللہ نہیں دیکھتا۔ ہم بھی مسجد کے اندر صرف یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا۔ عثمان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں آئے، ارشاد فرمانے لگے، اللہ کے نبی، میں نماز پڑھتا ہوں، شیطان میری نماز کو خلط ملط کر دیتا ہے، میں کیا پڑھا، میں کتنا پڑھا، میں کس انداز میں، کون سی صورتیں میں نے رکعتوں میں پڑھی، شیطان میری نماز کو خلط ملط کر دیتا ہے، کوئی حل بتا دیجئے، اور کوئی میری نماز کے سدھارنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک شیطان یقال لہ خنزب، مسجد کے اندر آنے والا، نماز میں خلط ملط اور وسوسے پیدا کرنے والا شیطان ہے، اور اس کا اسپیشل نام ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے۔ خنزب صاحب نام کا شیطان ہے جو نماز میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا وَجَدَكَ فِي صَلَاتِكَ وَاطْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ پڑھنا ہے،
اور اپنے بائیں جانب ہلکی سی تھوک کے ساتھ پھونک دینا ہے، شیطان کا منہ کالا ہو جائے گا، تیرا بول بالا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایسی نمازیں ہم میں بھی بہت سارے نمازی ہیں جن کو یہ نہیں معلوم۔ کچھ لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کتنی پڑھی، کیا پڑھی، نماز میں خشوع نہیں، کوئی کھجاتے نماز ختم کرتا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے نماز ختم کرتا ہے، لیکن نماز میں جان نہ رہی۔ حضرت عثمان بن حکم نے جب اللہ کے نبی سے کہا میری نماز خلط ملط ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی علاج بتائیے، تو اللہ کے نبی نے علاج کیا بتایا؟ کیا علاج بتایا جی؟ کیا کرنا ہے نماز میں وسوسے آنے کے بعد؟ سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں آپ؟ کیا کرنا ہے؟ زور سے بولیں بھائی۔ 3 مرتبہ، ماشاءاللہ۔ اور کیا کرنا ہے؟ باریکی سے پھونکنا ہے۔ اگر زور سے پھونکیں گے، بازو والے کو تھوکیں گے، انہیں نماز کے بعد گیٹ کے باہر انتظار کرتا تمہارا مسڑا پھوڑنے کے واسطے۔ اس لیے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے عثمان، نماز میں مزہ آنا اور نماز میں تیری جان آ جائے گی۔ ایک کام کر لے، تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے عثمان، نماز ایسے پڑھ کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کم از کم یہ خیال پیدا کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تیری نماز صحیح ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، میرے تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نماز نہیں بگڑ سکتی، نماز خراب نہیں ہو سکتی، نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ مسجد کے اندر یہ تصور پیدا کرو کہ اللہ نماز کو میری دیکھ رہا، مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی، اگر مسجد کے اندر تیرے دل میں خیال پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تیری نماز میں سدھار آ جائے، اور مسجد سے باہر کرپشن کرتے ہوئے تو یہ سوچ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پڑوس کی زمین ہڑپ کرتے ہوئے یہ سوچ لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، بھائی بہنوں کی اور بھائیوں کی پراپرٹی ہڑپ کرتے ہوئے یہ سوچ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چھپ چھپ کے گناہوں کے انبار اکٹھا کرتے ہوئے یہ سوچ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بینک کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے یہ سوچ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے بھی سوچ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی، اگر مسجد کے اندر اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور سے تیری نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ مسجد کے باہر اگر یہ خیال آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تیری زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل میں یہ خیال، یہ تصور تھا، تبھی تو ان کا ایمان مضبوط تھا۔ آج جب تک ہم مسجد میں ہوتے ہیں اسے شریف بنے بیٹھے ہیں، اب جب تنہائی ملے، کمرہ بند ہو اور گھر کی کھڑکیاں بند ہو تو ہم اپنے ایمان کو ذبح کر کے شیطان کے تلوے چاٹنے لگتے ہیں۔ اب بھی ہمارا ایمان باقی رہتا ہے۔ ذرا دیکھیں نا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیسے صحابی، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، اور مرتبہ اتنا حضور فرماتے ہیں اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، میں جس دروازے سے آیا میرے بعد اسی دروازے سے عمر نبی بن کے آ جاتا۔ یہ عمر کا مقام ہے، اور فرماتے ہیں تخاف منک الشیطان یا عمر، خطاب کے بیٹے عمر، تیری ایمانی حرارت کا کیا کہنا، تو جس گلی سے راستے سے تو جس راستے اور گلی سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ بھول جاتا ہے۔ یہ ایمان والا اللہ کا بندہ جب ذمہ دار بنایا گیا، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ذمہ دار بنایا گیا، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ذمہ داروں، تمہیں اللہ نے ذمہ داری اس لیے نہیں دی کہ آپ اے سیوں کے کمرے میں راج کرو، تمہیں ذمہ داری اس لیے نہیں ملی کہ تم اس کے ذریعے سے فخر کرو اور اسے باعث فخر کرو۔ حضور نے فرمایا من ولی القضاء فقد زبی بخیر سقین، مال ذمہ داروں کو کرسیوں پہ ناچنے کے بجائے انہیں ملال کرنا چاہیے کہ ان کو ذمہ داری جو ملی ہے ان کا حال ایسے ہے جیسے ان کو چاقو کے بغیر ذبح کر دیا گیا۔
बैनरों पे मेरा नाम आए, पोस्टरों पे मेरा नाम आए, जब तक मैं रहूं मैं ही जिम्मेदार बनूं, जब मरूंगा तब देखा जाएगा। अल्लाह की कसम, हुजूर ने फरमाया कि जिम्मेदारी के ताल्लुक से मैदान महशर में जब सवाल किया जाएगा तुम्हारे कपड़े पसीने से भीग जाए। मन वलियल क़ज़ा फ़क़द ज़ुबिया बिग़ैरि सिक्कीन, जिसे जिम्मेदारी मिल गई, चाकू। उमर बिन खत्ताब जिम्मेदार बने थे ना, अंदाज क्या था जी, अल्लाह अकबर, रात में सोते नहीं थे, बिस्तर को गोल किया, गली गली गश्त करने निकले। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला बेकरार, नींद से दूर गली गली निकले, जिम्मेदारी का एहसास जाग गया। अल्लाह अकबर। इसी एक रात की कहानी है, गली से गुजर रहे हैं, झोपड़ी के किनारे से जाते हैं और एक झोपड़ी से आवाज़ आती है, बेटी जल्दी कर, दूध में पानी मिला सुबह होने से पहले। बेटी जल्दी कर, देर न कर, सुबह होने से पहले दूध में पानी मिला ले। अल्लाह अकबर। ये आवाज़ जो सुनी, बेटी ने फ़ौरन जवाब दिया, अम्मा जान मैं ये काम नहीं कर सकती, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब का आर्डर है, दूध में पानी न मिलाया जाए। जब माँ बेटी की गुफ्तगू सुने ना, उमर बिन खत्ताब को करंट लगा, झोपड़ी के दूर जो थे करीब हुए, झोपड़ी को कान लगाया और अल्लाह अकबर, एक ईमानदार बेटी ने अपनी माँ को ईमानदारी का जो जवाब दिया है वो सुनहरी अल्फाज में लिखे जाने का काबिल। कहनी अम्मा जान, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब का ऑर्डर है कि दूध में पानी न मिलाया जाए। बूढ़ी माँ कहती है, अल्लाह अकबर, बेटी बकवास न कर, जल्दी कर, उमर कहाँ देख रहा है, वो तो सो रहा है, दूध में पानी मिला ले। बेटी कहती है, अम्मा जान तेरी बात मैंने सुन तो लिया, लेकिन मेरी बात भी तो ज़रा सुन ले। फल्लाहु इज़न यराना, उमर बिन खत्ताब रात के अंधेरे में बिस्तर पे आराम कर रहा होगा, उमर देख नहीं रहा, लेकिन माँ मुझे ये बता, उमर के रब को कैसे सुलाएगी, वो सोने नींद से पाक, वो ऊँग से पाक। फल्लाहु इज़न यराना, उमर अपने घर में मौजूद, आज हमारे घर में की ये वीडियो, ये हरकतें नहीं देख रहा है। फल्लाहु इज़न यराना, अल्लाह सातों आसमानों के ऊपर होने के बावजूद भी हमारी झोपड़ी में देख रहा है। उमर बिन खत्ताब को करंट लगा, दूध में पानी जी, दूध में पानी मिलाते हुए क्या कहा था, अल्लाह मुझे देख रहा है। उमर बिन खत्ताब को करंट जो लगा, झोपड़ी पे निशान लगाते हैं, घर चले गए ना। आज हमने दूध में पानी मिलाने की भी तो बात, पानी में ही दूध मिला रहे हैं हम लोग। इतनी बेईमानी, करप्शन, और हमें इस चीज़ को भूल गए कि अल्लाह हमें देख रहा है। टेबल के नीचे से रिश्वत लेने वालों को भी कभी नहीं है, झूठे केस लड़ने वालों की भी कभी नहीं है, दूसरों की जायदाद के झूठे कागज़ बनाकर किसी की प्रॉपर्टी पर राज करने वालों के भी कभी नहीं है। फिर भी हम समझ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारा रब अल्लाह है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर बिन खत्ताब को करंट जो लगा, बेटी के ज़बान से निकले हुए जुमले उमर की पैरों तले ज़मीन को हिला दिया। घर चले, जब सुबह हुई ना, बेटों को जमा किया, बेटो आ जाओ, कल रात मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी हलचल मच गई, मैं मजबूर हो गया हूँ, बेटो आ जाओ, मैंने कल आपके लिए एक ऐसा रिश्ता देखा है, वो कैसी है और कितनी खूबसूरत है, उसका रंग रूप क्या है मुझे मालूम नहीं है, उसका बाप कौन है मुझे मालूम नहीं है, उसका ख़ानदान क्या कौन है मुझे मालूम नहीं है, बस मुझे इतनी खबर है कि उसके दिल में अल्लाह का इतना तकवा है कि उस तकवे से झोपड़ी अंधेरों में भी रोशन होती है। मैं चाहता हूँ कि उस बेटी को गरीब की अपनी बहू बना लूँ। अल्लाह अकबर। सिर्फ ये जुमला सुनना था, सिर्फ दूध में पानी मिलाते हुए डर गई, अल्लाह मुझे देख रहा है। और उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अपने बेटों को बिठा के मीटिंग कर रहा है। वहाँ देखा और रिश्ता, ख़ानदान कौन है मालूम नहीं। रिश्ते देखने वालों, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते तलाश किए जाते हैं, मालदारी की बुनियाद पे नहीं। आज हमारे रिश्तों का क्या हाल है, हम ज़रा मुताला कीजिए ना। डॉक्टर है तो बेटा लड़की भी डॉक्टर होना चाहिए ना जी।
बेटा इंजीनियर है तो लड़की भी इंजीनियर होना चाहिए, बेटा करोड़पति है तो वो भी करोड़पति होना चाहिए ना। बाकायदा इसके लिए ब्रोकर रखे गए हैं। बेटी एक ही रहना, ससुरा घट रहना और उसका जनाजा उठाने से आसानी होना। हमारे रिश्तों का भी यार है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेटों को बिठा के नसीहत किया, कल रात मैंने आपके लिए रिश्ता देखा, ख़ानदान का पता नहीं, काली गोरी का पता नहीं, इतना जानता हूँ कि अल्लाह का खौफ इतना है, झोपड़ी कांप उठी है। आसिम नामी बेटा है ना, तैयार हो गया, अब्बा जान मैं तैयार हूँ। तसल्ली। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे का हाथ पकड़े और झोपड़ी में चले गए और बूढ़ी माँ से कहने लगे, ऐ बूढ़ी माँ, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन तेरे घर आया है और इसलिए आया है अल्लाह ने तेरे कोख से ईमान का वो हीरा जो दिया है, मैं भीख मांगने के लिए आया हूँ, उस हीरे को मेरे झोली में डाल दे, मैं उसे बहू बनाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। शादी हो गई, शादी हो गई गरीब झोपड़ी की गरीब बेटी से, सिर्फ इस जुमले के ऊपर कि अल्लाह मुझे देख रहा है, शादी हो गई। फिर इनसे आगे नस्ल बढ़ी ना, तो कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगुज़ीदा बंदे वली की शक्ल में पैदा हुए, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह पैदा हुए जी। मेरे भाइयों, जब ईमानदारी के बुनियाद पर रिश्ते बनते हैं, बच्चे भी ईमानदार होते हैं। जब दौलत के नशे में इंसान दीनदारी को ज़बा करता है तो फिर बच्चे नमक हराम पैदा होते हैं। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक वाक़या, दूध में पानी मिलाते हुए अल्लाह देख रहा है। आज कितने लोग हैं ना, कितने लोग हैं अपने आप को सामने वाले को धोखा दे के समझता है मैं चालाक हो गया, डंडी मार के समझता है कि मुझे पैसा मिल गया, किसी अल्लाह अकबर ऑफिसर को धोखा देकर अपने मालिक को धोखा दे के समझता है कि मैं बड़ा चालाक हो गया। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का वाक़या है। उमर बिन खत्ताब तो उमर बिन खत्ताब हैं, ज़रा इनके बेटे के ताल्लुक़ से देखिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर सफ़र में हैं, रास्ते से गुज़र रहे हैं, सहरा के किनारे देखते क्या हैं, एक गरीब सा आदमी, फटे पुराने कपड़े हैं, परागंदा बाल है, पैर में कोई चप्पल जूता नहीं, बकरियां चरा रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने बकरियां चराने वाले के करीब गए, दिल में ख्याल आया आज मैं इस बकरियां चराने वाले के ईमान का इम्तिहान ले लूं। कहने लगे बीनी शातन, अल्लाह के बंदे बकरियां चराने वाले मुझे एक बकरी बेच दे, मुझे एक बकरी बेच देना जी। बकरियां चराने वाला कहता है अल्लाह के बंदे तो बकरियां बेचने की बात करता है तो मैं तो इन बकरियों का नौकर हूं, इसका मालिक कोई और है। हजरत उमर बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जवाब सुनने के बाद और ईमानी जोश आ, कहा इस बंदे का और इम्तिहान ले लो। कहने लगे मैं तुझे एक आइडिया बताता हूं, मैं तुझे एक आइडिया बताता हूं, एक प्लान बताता हूं, उस पर अमल होगा। तू मुझे बकरी बेच दे, मेरा पेट गरम, पैसा तू ले ले, तेरा जेब गरम। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बकरी वाले को समझा रहे हैं, नौकर को, बकरियां चराने वाले को, बकरी मुझे बेच दे, बकरी मैं लूंगा, पैसा तू ले लेना और घर जाके कह देना मालिक को आज एक बकरी को भेड़िया खा गया, बात खत्म, बात खत्म, आज एक बकरी को भेड़िया खा गया है। अल्लाह अकबर। ऐसे प्लान रोज हम अपने जिंदगी में बनाते आ रहे हैं, बनाते आ रहे हैं, बाखदा अमल भी कर रहे हैं और हमारी जिंदगियों में हमारे फिर ईमान की सलामती भी हम सलामती की उम्मीद पे रखे हुए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा बकरी मुझे बेच दे, मैं बकरी ले लूँगा, पैसा तुझे दे दूँगा, पैसा तू रख ले, बकरी मैं रख लूँगा। मालिक से जाके कह देना एक बकरी को भेड़िया खा गया है, तेरा जेब गरम, मेरा पेट गरम। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। वो बकरियाँ चराने वाले का ईमान देखो, वो डॉक्टर भी नहीं था, वो इंजीनियर भी नहीं था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, अल्लाह का खौफ देखो। जाहिल इतना
کہ کوئی پڑھائی لکھائی نہیں، غریب اتنا کہ پیر میں چپل نہیں، ایمان اتنا کہ دل سے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ایمان کا۔ اللہ اکبر کہنے لگے فاللہ اذن یرانا، اے اللہ کے بندے تو یہ کہتا ہے کہ میرا مالک یہاں نہیں ہے، میں مالک سے جا کے جھوٹ بولوں گا، میرا مالک نہیں ہے۔ بکریاں دیتے وقت، پیسہ لیتے وقت میرا مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ فاللہ اذن یرانا فأین اللہ، اے عبداللہ ابن عمر مجھے یہ بتلا پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ کہا کہ اللہ کہاں ہے، مالک نہیں ہے تو پھر اللہ بھی نہیں ہے۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بکریاں چرانے والا جی، اللہ، ہم تو سمجھتے ہیں ساری دنیا والے کو ہم بکرے بنا کے زندگی جیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا ٹیلنٹ ہے۔ اللہ اکبر، ایک بکری بیچنے کے لیے تیار۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے کرنٹ جو لگا، میں زار و خطار رونے لگا، اور اس کے بعد میں نے اس نوکر کے مالک کی تلاش میں نکلا۔ تلاش کرنے کے بعد مالک کے سامنے کھڑے ہو کر عبداللہ ابن عمر نے کہا اللہ کے بندے تو کتنا بد نصیب انسان ہے، تو نے اتنے خوبصورتی اور قیمتی نوجوان کو خرید کر غلام بنایا ہے، آج تو اس کی بولی لگا میں اس غلام کو خرید کر اللہ کے نام پہ آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ بولی لگائی گئی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے خریدا، ہاتھ پکڑا غلام کا، ہاتھ چھوڑا نہیں، ابھی چھوڑنے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اے غلام تیرا ایک جملے نے میرے دل پہ ایسا دہل کا مچایا کہ میں نے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس جملے سے میں اتنا متاثر ہوا، میں نے تجھے خرید کے آزاد کر رہا ہوں، جا میری امید یہ ہے اسی جملے کی وجہ سے اللہ کل قیامت کے دن تجھے جہنم سے بھی ایسے ہی آزاد کریں گے جس طرح آج میں نے غلامی سے آزاد کیا۔ اللہ اکبر، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بدک نہیں سکتا، وہ بہک نہیں سکتا، وہ 3-5 نہیں کر سکتا، وہ بے ایمانی کو اپنی زندگی نہیں بنا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، مدینے کے اندر نوح نامی ایک آدمی ہے، بڑی زمین، انگور کا باغیچہ ہے، رکھوال کے طور پہ منتخب ہوئے، رکھوال ہیں باغ کے انگور کے، رکھوال کے طور پہ منتخب ہوئے، خدمت کرنے لگے، انگور کے باغیچے کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ کچھ دن گزرے، کچھ ہفتے مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ کچھ سال گزر گئے، درخت اور باغیچہ پھلتا پھولتا گیا، ان کی حفاظت کرتے رہے مبارک۔ کچھ دنوں کے بعد مالک آیا، نوح نامی انسان آیا، کہنے لگا انگور لے آؤ جی، انگور لے آؤ۔ انگور لائے گئے، انگور کھٹے تھے، کہا دوبارہ بھیجا، کہا جاؤ انگور لے آؤ۔ دوبارہ گیا تو دوبارہ بھی پھر انگور کھٹے۔ مالک کو غصہ آیا، ارے اللہ کے بندے اتنے سال سے انگور کی رکھوالی کر رہے ہو باغیچے کی، تجھے اب تک اتنی تمیز بھی نہیں آئی کہ کون سا انگور کھٹا اور مٹا ہے، جاؤ انگور لے آؤ۔ تیسری مرتبہ بھی انگور لائے گئے، انگور کھٹے۔ جب بادشاہ مالک غصے میں آیا اور کہنے لگا تجھے نوکری میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، 6 سال کا عرصہ ہو گیا، ابھی تک کھٹے مٹے انگور کی تمیز نہیں آئی، تجھ سے بھی میرا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا غصے کے ماحول میں وہ انگور کے باغیچے کا رکھوال ہاتھ باندھ کے اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے میرے آقا سلامت، اللہ کی قسم ہے آپ نے مجھے 6 سال سے جو ڈیوٹی دی تھی وہ انگور کھانے کی نہیں تھی، وہ باغ کی رکھوالی کی دی تھی۔ رب کعبہ کی قسم ہے 6 سال کی مدت میں میں نے آپ کے باغیچے کی رکھوالی کی ہے، اللہ گواہ ہے میں نے 6 سال کے لمبی مدت میں ایک انگور تک نہیں چکھا۔ اللہ اکبر، 6 سال کی مدت تک، 6 سال کی مدت تک، وہ بھی باغیچہ انگور کا میرے تمہارے ہاتھ میں ملتا تو کیا کرتے؟ 6 مہینے میں پورے انگورا ستیہ ناش کر کو خالی پتے لٹکتے رہتے تھے۔ 6 سال کے لمبی مدت میں
ایک انگور بھی نہیں چکھا، اور کہتے ہیں میں چھپ کے جو ہے انگور درختوں کے چھاؤں میں کھا بھی لیتا، لیکن میرے دل میں یہ خیال ہمیشہ بٹا رہتا مالک سے دور ہوں، لیکن اس درخت کی چھاؤں میں اور پتوں کے اندھیرے میں بھی اللہ کی ذات مجھے دیکھنے والی۔ میں نے 6 سال کی مدت میں اس خوف کے ساتھ ایک انگور کو بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ کیا ایمانداری تھی اگر میرے تمہارے دل میں یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم آپ بہنوں کا حق نہیں دبائیں گے، اللہ کی قسم آپ پڑوس کی زمین نہیں ہڑپا کریں گے، آپ بھائیوں کی جائیداد اپنی جائیداد میں نہیں ملائیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آپ کو مار ڈالے گا۔ انگور کے باغیچے کا مالک حیرت میں پڑ گیا، یہ میرا غلام کیسا غلام، 6 سال کی مدت میں ایک انگور بھی حلق سے نیچے نہ اتارا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جھوٹا ہو، جھوٹ بول رہا ہو۔ گاؤں والوں سے انکوائری کیا اور پتہ کیا کہ کیا تم نے اتنے لمبی مدت میں اس انسان کو انگور کھاتے ہوئے دیکھا تو نہیں؟ ساری پبلک سے پوچھ رہا ہے کہ ایمان کا امتحان لینے کے لیے۔ کہنے لگے ہم تو آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا، آج تک ہم نے اسے انگور کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے جب بھی دیکھا ہے آپ کے انگور کے درختوں کو یا تو پانی پلاتے ہوئے دیکھا ہے یا تو رکھوالی کرتے ہوئے دیکھا۔ مالک کو بہت خوشی ہوئی، دل میں ٹھان لیا کہ اس نیک انسان کی نیت کا کوئی اچھا صلہ ہونا چاہیے۔ اپنے رکھوال کے پاس آیا، کہنے لگے اللہ کے بندے ایک سوال لے کے آیا ہوں، ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس کے پاس آئے؟ اپنے باغیچے کے رکھوال کے پاس۔ مشورہ یہ ہے کہ میری ایک خوبصورت جوان بیٹی ہے، میری دل کی ارمان ہے کہ تجھ سے مشورہ کروں کہ میری بیٹی کا رشتہ کس رشتے کے ساتھ طے ہو۔ رکھوال کہتا ہے کہ دیکھو عرب کے لوگ خاندان دیکھ کے شادی کیا کرتے ہیں، یہودی دولت دیکھتے ہیں، نصارہ خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن میرے تیرے نبی آئے تو اعلان کیا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، خبردار خوبصورتی، خاندان اور اسی طرح دولت کے سے افضل چیز دینداری دیکھ کر رشتے کو طے کیا کرو۔ مالک کو سمجھا رہا ہے یہ رکھوال باغیچے کا، عرب کے لوگ خاندان دیکھتے ہیں، یہودی دولت دیکھتے ہیں، نصارہ خوبصورتی دیکھتے ہیں، میرے تیرے نبی نے دینداری دیکھنے کو کہا ہے۔ تو مالک کہتا ہے کہ ہاتھ آگے بڑھاؤ، اللہ کی قسم مجھے اس دور میں تجھ سے بڑا دیندار کوئی نظر نہیں آتا۔ میں اپنی لختے جگر کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دے کر آج کے ساتھ آج کے بعد میں تجھے اپنے گھر کا داماد بنا کر سارے باغیچے کا مالک بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھٹیچر تھا جی، معمولی نوکر تھا جی، جب اللہ کا یہ ڈر خوف دل میں چھا گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی قسم انقلاب آ گیا، نوکر سے داماد بن گیا۔ اور جوڑا بھی کتنا پیارا جی، جوڑا بھی کتنا پیارا، ایک رکھوال کو اپنی بیٹی دے دیا اٹھا کر مالک نے۔ اس کے بعد شادی ہونے کے بعد اس جوڑے سے جو بچہ پیدا ہوا، اللہ کی قسم وہ وقت کا محدث بن گیا جن کا نام عبداللہ بن مبارک محدث رحمہ اللہ بن گئے۔ اللہ اکبر۔ صرف یہ دل میں خیال تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج ہم 3-5 کر رہے ہیں، بے ایمانی کی ساری حدیں پار کر رہے ہیں، ہماری زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کی عظمت کا احساس۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت، رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے خوبصورتی کو 2 حصوں میں کاٹ دیا، آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا تو آدھی خوبصورتی کو دنیا میں تقسیم کر دیا۔ اتنے خوبصورت انسان، اتنے خوبصورت پیغمبر، قرآن کہتا ہے مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیکھا تو کہنے لگی ما ھذا الا بشر، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کا کوئی فرشتہ خوبصورتی لے کے زمین پہ ٹپک پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی خوبصورتی کی وجہ سے
عزیز مصر کی بیوی زلیخا فریفتہ ہو گئی، جال میں پھنسانا چاہی، حضرت یوسف علیہ السلام پہ بدکاری کرنے کی بدنیت بھی رکھ لی، محل کے اندر لے گئی، دروازوں کو ساتوں دروازوں کو بند کیا، کھڑکیوں کو بند کیا، تنہائی کا عالم یہ، بتوں پہ پردہ ڈالتی ہے اور اپنے آپ کو بنو سنگار میں تیار کر رکھی ہے، شباب اور بادشاہ کی بیوی، محل کے اندر دروازے بھی بند ہو، کھڑکیاں بھی بند ہو، کوئی ٹی وی کیمروں کا کوئی دستور نہ ہو، ایسے ماحول میں بن ٹھن کے کہتی ہے قالت حیت لک، اے یوسف آ جاؤ، میں تیار ہوں، میری پیاس بجھا لو۔ اللہ بند کمرے کے اندر خوبصورت، آج ہم بھی جوان ہیں نا، آج ہمیں بند کمرہ مل جائیں، میری ماں بہنوں، میرے جوان ساتھیوں، تم سوچو اپنے اسکول کے کالج کے نام سے تم جو اپنے ماں باپ کے آنکھوں میں دھول جھونک کر لارجوں میں کیا کر رہے ہو، پارکوں میں کیا کر رہے ہو، اور اپنے موبائل کی اسکرین پر تمہاری انگلیاں کہاں کہاں چل رہی ہے، تمہارے ماں باپ نہیں دیکھتے پر اللہ دیکھ لیتا ہے۔ جوانی کے ماحول میں اپنے قدموں کو پسلانے والے، بہکانے والوں، اس چیز کو یاد رکھو کہ یوسف علیہ السلام بھی جوان تھے اور جوان پیغمبر، بڑے خوبصورت انسان، جن کو دیکھا مصر کی عورتوں نے پھل کے بجائے انگلیاں کاٹی اور ارشاد فرمایا کہ انسان کا بچہ نہیں جی، یہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہے، ایسی خوبصورت ہے، اور خوبصورت ماحول میں، خوبصورت محل میں، بند دروازوں کے بیچ میں اور کھڑکیاں بند ہو، اور تنہا عورت اپنے شباب اور کباب کے ساتھ، بنو سنگار کے ساتھ بلا رہی ہے تلک، یوسف آ جاؤ، میں تیار ہوں تیرے لیے۔ اللہ کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے سوچو، ہم نے تنہائی میں ایسے کتنے گناہ کیے، ہمیں تو پہاڑوں کا سینہ مل جائے، ہم تو جوا کھیلنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، ہمیں دوستوں کی تنہائی پارٹی مل جائے، ہم شراب کی بوتل اٹھاتی بھی ہمارے ہاتھ کانپتے نہیں ہیں، ہمیں بند کمرہ مل جائے، ہم ہر حدوں کو توڑ کر اللہ کے قانون کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ موبائل ہے نا میرا تمہارا، جب تک یہ پبلک میں رہے گا بڑا شریف بنے گا، اور جب یہ تنہائی میں آئے گا، اللہ کی قسم تمہاری انگلیوں سے پوچھ لینا، ان موبائل کی اسکرین پہ چلنے والے میری اور تمہاری انگلیوں نے اسلام کو کس قدر ذبح کرنے کا کام کیا ہے، اپنے ایمان کو مسمار کرنے کا کام کیا۔ لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ الجِّبَالِ التِّهَامَةِ بَيْضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ قال ثوبان صفهم لنا وجلهم لنا ألا نكون منهم۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے میدان میں میری امت کے ان قوموں کو، ان لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو میدان محشر میں تہامہ پہاڑ کے برابر واضح اور روشن نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو دھول بنا کے ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں صفہم لنا وجلہم لنا اللہ نکون منہم۔ اللہ کے نبی ڈیٹیل بیان کیجئے، کوئی نشانی بتا دیجئے، کوئی پتہ بتا دیجئے کہ وہ لوگ کون ہیں، تاکہ ان سے بچا کے اپنی زندگی جیا کریں، ہمارے اعمال برباد نہ ہو۔ نوجوانوں، مسجد میں بیٹھ کر نیکیاں کرنا آسان ہے، خلوت میں بیٹھ کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل کام۔ لیکن اللہ کے نبی کے صحابی ثوبان کہتے ہیں صفہم لنا وجلہم لنا اللہ نکون منہم۔ اللہ کے نبی ڈیٹیل بتائیے وہ کون لوگ ہیں جو پہاڑ کے برابر کی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ ان نیکیوں کو دھول بنا کے اڑا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انہم من اخوانکم وجلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا۔ ہے اللہ اکبر، وہ تمہاری ہی طرح مسلمان ہوں گے،
وہ آسمان سے ٹپکی بھی کوئی مخلوق نہیں ہوگی، وہ اسی طرح نماز پڑھیں گے جس طرح تم نماز پڑھتے ہو، وہ اسی طرح روزہ رکھیں گے جس طرح تم رکھتے ہو، لیکن ان کا حال یہ جب یہ تنہائی میں آئیں گے، جب یہ بند کمرے میں آئیں گے، اللہ کے ہر قانون کو توڑ کے رکھ دیں گے، اپنی دل کی مان کے چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ساری نیکیاں میرے بھائی، پڑھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لینا، مسجد میں بیٹھ کے روزانہ 1 پارہ قرآن بھی پڑھ لینا، رمضان کے پورے روزے بھی رکھ لینا، ماں باپ کی خدمت بھی کر لینا، اللہ کی قسم بند کمرے میں اگر تو نے تنہائی میں اللہ کے قانون کو توڑ دیا ہے کہ سوچ کے کہ میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی قسم تیری میری نیکیاں اللہ دھول بنا کے میدان محشر میں اڑا دیں گے اور پھر ہمیں گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے تنہائی کے ماحول میں، بند کمرے، بند دروازے، بند کھڑکیوں کے ماحول میں، جب کہ زلیخا اپنے بتوں پہ کے چہرے پہ پردہ ڈال رہی تھی، یوسف علیہ بعض مفسرین کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے پوچھا ہے کیا کر رہی ہو؟ کہا مارے شرم کے کہیں بت ہماری ان حرکتوں کو دیکھ نہ لے، اس خوف سے میں بتوں پہ پردہ ڈال رہی ہوں، دروازوں کو ساتوں کے ساتوں بند کر چکی ہوں، ہائی تلک یوسف دیر نہ کر میرے قریب آ جا اور میری پیاس بجھا جا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب ماحول کے اور تنہائی کے ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا تھا، قال معاذ اللہ، اے زلیخا تو نے کمرے کو بند کر دیا، دروازوں کو بند کر دیا، کھڑکیوں کو بند کر دیا، بتوں کے چہروں پہ پردہ ڈال دیا، اور یہ سوچنے لگی کہ تیرا بت نہیں دیکھتا لیکن میرا ایمان ہے، 7 دروازے بند ہو چکے ہوں لیکن میرا اللہ 7 آسمانوں کے اوپر بھی 7 دروازوں کے اندر دیکھ رہا ہے۔ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ طلب کر۔ میرے بھائیو، یہ تصور میرے اور آپ کے دل میں ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت، صرف مسجد میں نہیں، مسجد کے باہر بھی، ڈنڈی مارتے ہوئے بھی، سود کھاتے ہوئے بھی، رشوتیں لیتے ہوئے بھی، تنہائی میں شراب کی بوتل اٹھاتے ہوئے بھی، اور جوا کھیلتے ہوئے بھی، زنا کرتے ہوئے بھی، چوری کرتے ہوئے بھی، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے بھی، کیا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اللہ کی قسم آپ کا جگر کانپ جائے گا، آپ کے قدم وہیں رک جائیں گے میرے بھائی۔ یہ خیال پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ کأنک تراہ۔ اگر تو چاہتا ہے نا تجھے نیکی میں مزہ ملے، خیال کر کے اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے نیکی میں مزہ آئے گا، تیری ایمان میں جان آ جائے گی اور تو گناہ سے رک جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ خیال ہمیشہ اپنی زندگی میں پیدا کرو کہ اللہ کے کیمرے فرشتوں کے شکل میں 24 گھنٹے میرے اور آپ کے پیچھے لگے ہوئے۔ اللہ سے دعا کروں اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تماموں کو اللہ کے خوف اور اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا، جتنے مسلمان تیرے گھر میں بیٹھے ہیں ان کی بال بال مغفرت فرما، اس مجلس کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جتنے مسلمان قرض میں ڈوبے ہیں سامان قرض کا مہیا فرما۔ اللہ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ جتنے مسلمان بے جوڑ ہیں، جوان لڑکے لڑکیاں، اللہ انہیں ایمانی اور اسلامی جوڑا نصیب فرما۔ ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرما، ہم سب کے بولنے کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی نبی الکریم۔